السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں بگ انفارمیشن چینل۔ دوستو، آج میں ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہر دم پھولوں کی طرح مہکا کرتی تھی۔ ایک ایسے انسان کی بات کرنے لگا ہوں کہ خود مسکراہٹ بھی جن کے چہرے پہ آ کر مسکرایا کرتی تھی، جن کے متبسم چہرے پہ ہر وقت تبسم بھی اٹکیلیاں کیا کرتا تھا، جن کے چمنستان محبت میں محبت و اپنائیت کی قمریاں چہچہا کر آغاز سحر کرتی تھیں، جو بزم کی رونق اور محفلوں کی زینت تھے، جن کے پر نور چہرے پر پہلی نظر پڑتے ہی نور کی حقیقت کا ادراک ہوتا، جنہیں دیکھ کر بے ساختہ زبان سے یہ الفاظ پھسل جاتے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، جو کردار و گفتار کے پیکرے مجسم تھے، جو پہلی ملاقات میں ہی دلوں میں گھر کرنے والے تھے۔ جو بھی ان سے پہلی بار ملتا اس کا دل فرحت و انبساط سے جھوم اٹھتا، دوبارہ ملنے کا اشتیاق بھی دل میں انگڑائیاں لیتا۔ مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ نے ان کا حلیہ بیان کیا ہے، جس میں کچھ اضافے کی بھی جسارت کروں گا۔ گورا رنگ جو دوران گفتگو سرخی میں تبدیل ہوتا دکھائی دے، پورا قد، گول اور مسکراتا چہرہ، چہرے پر اطمینان و شادابی، لبوں پر تبسم امیز مسکراہٹ، کشادہ جبیں، چوڑا سینہ، موٹی اور ذہانت کی غماز روشن آنکھیں، گداز جسم، کھلے ہاتھ پاؤں، چال ڈھال میں متانت و سنجیدگی، بلند ہمت و بلند کردار، چوڑے کندھے، تصنع سے پاک بے داغ صاف ستھرا لباس، خوش پوش، نرم کلام، سوز و گداز سے لبالب بھرا لہجہ، بہترین خطیب، منجے ہوئے مدرس اور حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال۔ یہ ہیں شیخ الحدیث، استاذ العلماء، مولانا محمد یونس بٹ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ ان کی ولادت کی اگر بات کریں، انہوں نے ساہیوال کے پرنامی محلے میں 4 اپریل 1956 میں ایک دینی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ان کے والد کا نام محمد یعقوب اور دادا کا نام عبداللہ تھا۔ ان کا خاندان تقسیم ہند کے وقت امرتسر سے ہجرت کر کے ساہیوال میں آ کر آباد ہو گیا۔ شیخ محترم اپنے محلے کی رحمانیہ مسجد کے مدرس، عالم فاضل حافظ عبد المنان مرحوم کے دروس و خطبات میں شرکت کرتے رہے۔ اسی مسجد کے بزرگ امام حافظ مظفر احمد خان مرحوم سے چند پارے حفظ کیے۔ اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول ساہیوال سے میٹرک پاس کیا۔ انہوں نے 1971 میں دینی تعلیم کے حصول کے لیے جامعہ سلفیہ فیصل آباد کا رخ کیا۔ جامعہ میں سال کا اختتام چل رہا تھا، لیکن انہوں نے خوب محنت کر کے صرف 3 ماہ میں ساری نصابی کتابیں پڑھیں اور سب کے ساتھ امتحان دے کر امتیازی نمبروں سے پاس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت و فطانت سے نواز رکھا تھا، اس لیے انہوں نے اگلے سال 2 کلاسوں کا اکٹھا تحریری امتحان دیا اور بہترین نمبروں سے کامیاب ہوئے۔ انہوں نے جامعہ سلفیہ میں 6 سال تعلیم حاصل کی اور 1977 میں سند فراغت حاصل کی۔ 1977 میں نظام مصطفیٰ نامی تحریک میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کی پاداش میں انہیں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں۔ ان کے ساتھ دیگر اہل حدیث علماء کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا۔ 1977 میں ہی اعلیٰ تعلیم کے لیے سعودی عرب چلے گئے اور جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ وہاں 4 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان واپس آئے اور جامعہ سلفیہ میں تدریسی امور انجام دینا شروع کر دیے۔ ان کا تدریسی سلسلہ تقریباً نصف صدی پہ محیط ہے۔ انہوں نے جامعہ سلفیہ میں لاتعداد دینی کتب پڑھائیں، جن میں سر فہرست موطا امام مالک اور صحیح بخاری کی دوسری جلد شامل ہے۔ 1984 میں دوران تدریس ہی پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے کا امتحان پاس کیا۔ بہترین استاد ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے خطیب بھی تھے۔ 1998 سے لے کر تا دم آخر جامعہ سلفیہ کی مسجد میں خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے رہے اور رمضان المبارک کی بابرکت سعادات میں نماز فجر کے بعد روزانہ درس قرآن بھی ارشاد فرماتے۔ ان کے اساتذہ میں قابل قدر جن شخصیات کے نام ملتے ہیں وہ یہ ہیں:
حافظ عبداللہ بڈھی مالوی، مولانا سلطان محمود جلال پوری، حافظ احمد اللہ بڈھی مالوی، مولانا محمد صدیق، حافظ بنیامین طور، مولانا علی محمد سلفی، مولانا عبد الوہاب بلتستانی، مولانا قدرت اللہ فوق، مولانا عبدالسلام کیلانی، مولانا عبید الرحمن مدنی، حافظ عبدالستار حسن، حافظ ثناء اللہ مدنی، ڈاکٹر حسن راشد، شیخ ابو بکر الجزائری، شیخ محمد مختار الشنقیطی، عبد المحسن محمد العباد، شیخ عبد الحلیم حسن ہلالی وغیرہم شامل ہیں۔ انہوں نے کچھ عرصہ انگریزی ڈاکٹر سلیمان اظہر سے پڑھی۔ شیخ محترم جامعہ سلفیہ میں النادی الاسلامی تنظیم کے سرگرم رکن بھی تھے، جو طلباء میں تحریر و تقریر کا ذوق پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اسی طرح انہوں نے کچھ طلباء سے مل کر بزم اطفال بھی تشکیل دی، جو ہر مہینے ایک قلمی مجلہ جاری کرتی تھی۔ ان کے ہم جماعت کئی نامور علماء کرام تھے، جن میں سے مولانا محمد یاسین ظفر حافظہ اللہ، موجودہ پرنسپل جامعہ سلفیہ، اور معروف خطیب مولانا عبد العلیم یزدانی شامل ہیں۔ ان کے شاگردوں کی فہرست میں بلا شبہ ہزاروں علماء اور دین کے مبلغین شامل ہیں، اور یہ فہرست اتنی طویل ہے کہ جس کو بیان کرنا طول کا سبب ہے، جو دنیا کے کونے کونے میں دین حنیف کی ترویج و اشاعت میں مصروف عمل ہیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ شیخ محترم بہترین استاد ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین منتظم بھی تھے۔ جامعہ سلفیہ کے نظم و نسق میں حصہ لینا، طلباء کی نگرانی کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ہر قسم کا ریکارڈ ترتیب دینا، دفتری امور باقاعدگی سے انجام دینا، طلباء کے امتحانات کے پرچے چھپوانا، ایسے سخت کاموں سے لے کر دیگر امور بھی یہ بحسن و خوبی انجام دیتے۔ ان کے کسی ایک شاگرد نے کیا خوب لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حیران کن صلاحیت ودیت فرمائی تھی، وہ ان کی زندگی میں موجود نظم و ضبط تھا۔ انسان حیران ہوتا تھا کہ بے شمار ذمہ داریوں کے باوجود کبھی ان کی طبیعت میں سستی یا ذمہ داریوں سے فرار کا رویہ نہیں دیکھا گیا۔ ہر کام بر وقت اور بہترین طریقے سے کرتے تھے، کبھی کلاس سے لیٹ نہ ہوئے، کبھی نماز میں تاخیر نہ ہوئی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کبھی صف اول سے پیچھے دکھائی دیے ہوں۔ اذکار کا مکمل انتظام تھا اور صبح کی نماز کے بعد واک بھی مستقل کرتے، تہجد کے پابند تھے۔ وہ حقیقت میں قائم اللیل اور صائم النہار تھے۔ نماز فجر کے وقت طلباء کو بیدار کرنے کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ کھانے کے اوقات کی پابندی اور کلاسز کی حاضری کے حوالے سے ان کی طبیعت میں قدرے سختی تھی، جو زمانہ طالب علمی میں تو بہت ناگوار لگتی تھی، لیکن بعد میں جب خود اداروں اور طلباء سے واسطہ پڑا تو ان کے اقدامات مبنی بر حقیقت اور درست معلوم ہوئے۔ شیخ محترم تصنیفی ذوق بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے کئی ایک کتب کے تراجم بھی کیے، جن میں معروف کتاب راہ حق کے تقاضے، جو کہ عربی کی کتاب صفات الامر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اردو ترجمہ ہے، اسی طرح عربی کتاب السیرۃ النبویہ کا بھی ترجمہ کیا، اور اس جیسی کئی کتابوں کے تراجم بھی کیے۔ ان کے اوصاف و کمالات کی اگر ہم بات کریں اور اگر بات تکلف کی کریں تو وہ تکلف سے کوسوں دور تھے، شہرت سے نفور تھے، اخلاص سے بھرپور اور باہمی محبت و ہمدردی کے داعی تھے۔ انہیں دیکھنے والا بلا تأمل یہ محسوس کرتا کہ عجز و انکساری اور قناعت و حلم ان کا سرمایہ حیات ہیں۔ دور اندیشی ان کی شخصیت کا خاصہ تھی، ہمہ صفت بھی تھے اور ہمہ گیر بھی۔ شرافت و فطانت میں بھی کمال تھے اور فکر و فہم، اعتدال و حق شناسی، فراخ دل کے مالک اور علوم و حقائق کے بحر بے کراں بھی۔ اس وضاحت کے لیے پہلی ملاقات ہی کافی ہوتی کہ وہ رعونت، تکبر اور شیخی سے دور قابلیت، لیاقت، امانت و دیانت،
شفقت و محبت، عزت و حمیت، عدالت و ثقافت، رعب و حشمت، احترام و عظمت سے بھرپور کردار کے حامل انسان ہیں۔ تعصب سے پاک سینہ، صاف گوئی، تعلق خاطرداری اور محبتوں کی سوغات بانٹنا ان کی شخصیت کا لازمہ اور نمایاں جوہر تھا۔ ان سے جب بھی ملتے چہرے پہ مسکراہٹ کھیل رہی ہوتی، الفاظ و لہجے میں اپنائیت و مٹھاس اور انداز و اطوار میں بے تکلفی جھلک جھلک پڑتی تھی۔ ہر کسی کی خوشی غمی میں شریک ہوتے، ان کی خوشیوں میں خوش ہوتے اور غموں میں غمگین ہوتے۔ پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ لوگ، پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہ رہی۔ اگر ان کے اخلاق کی بات کریں تو جس طرح وہ باعروب شخصیت کے مالک تھے، جس طرح ان کے چہرے پر جلال کی سرخیاں تھیں، اسی طرح وہ بڑی باغ و بہار طبیعت کے حامل انسان تھے۔ اخلاق و شرافت، وزاداری و پاسداری، تواضع و انکساری سے مرصع، مزاح میں ظرافت و بذلہ سنجی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، غرض کے وہ مرنج طبیعت کے حامل انسان تھے۔ خندہ رو اور شگفتہ کلام کا عملی نمونہ تھے۔ حسد و بغض، تنگ نظری، کم ظرفی، بخیلی اور دل آزارانہ لہجے سے نہ آشنا تھے۔ تہذیب و شرافت کے پیکر اور تعلقات نبھانے میں اپنی مثال آپ تھے۔ اگر ہم بات ان کی گفتگو اور تقریر کی کریں، جسے یہ چاہت ہوتی کہ وہ عالمانہ گفتگو سے محظوظ ہو، شگفتہ، شائستہ اور خوش گفتاری سے آشنا ہو، فہم و فراست اور دقیق نکات کا ادراک حاصل کرے، تو وہ آپ کی مجلس میں شریک ہوتا۔ ان کی زبان سے الفاظ یوں ادا ہوتے جیسے پھولوں سے مہک، گلاب سے خوشبو بکھرتی ہے۔ ان کی گفتگو سے کبھی بھی ماحول پر بوجھل پن یا خشونت کا احساس نہیں ہوتا تھا، بلکہ انہیں سنیے تو دل کرتا تھا کہ بس وہ بلا تعطل بولتے رہیں۔ اپنے حلقہ احباب اور شاگردوں میں وہ اپنی زندہ دلی کی وجہ سے کافی معروف تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شاگرد کے سوال پر ماتھے پر بل تک لائے ہوں۔ ہر سوال کا جواب خوش دلی، تحمل اور تسلی سے دیتے۔ تفقع ان کی خوددادہ صلاحیت تھی، مشکل سے مشکل مسائل بھی چٹکی بجاتے ہی حل کر دیتے۔ اختصار اور جامعیت کا وہ عملی نمونہ تھے۔ طلبگاروں کا اسرار و رموز حیات، دقیق نکات، اہل علم کے فرمودات اور تاریخی حوالوں سے نوازنے میں ذرا بھی بخل سے کام نہ لیتے۔ وہ کسی بھی چیز پر بے باک، جاندار اور حقیقت پسندانہ تبصرہ کرتے تھے۔ جب بھی وہ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تو یوں لگتا جیسے آبشار گر رہی ہو، دریا کی روانی اور سمندر کی موجوں کا احساس ہوتا۔ سامعین ان کے لٹائے موتیوں سے اپنے دامن بھرا کرتے۔ بلا شبہ وہ ایک عظیم ہستی تھے، ایک عظیم شخصیت تھے، ایک عظیم انسان تھے جو ہم سے بچھڑ گئے۔ ہزاروں علماء کے استاد، جماعت اہل حدیث کا سرمایہ، جامعہ سلفیہ کی مہکتی بہار، وفاق المدارس السلفیہ کے کنٹرولر امتحانات اور شیخ الحدیث، میرے مشفق و مربی استاذ المکرم فضیلت الشیخ مولانا محمد یونس بٹ رحمہ اللہ 5 جون 2020 کو اللہ کے حضور جا پہنچے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے چلے جانے سے اساتذہ جامعہ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، طلبائے جامعہ یتیم ہو گئے، گلستان جامعہ جیسے ویران ہو گیا ہو۔ ان کے چلے جانے سے ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا کہ جو شاید تا قیامت پر نہ ہو سکے۔ ان کی کمی صدیوں تک محسوس کی جائے گی۔ شیخ محترم گو کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، لیکن وہ اپنے ہزاروں شاگردوں کی بدولت انشاءاللہ تا قیامت لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ وہ اپنے عظیم کارناموں کے سبب، اپنی عظیم خدمات کے سبب، اسلام کی خدمت کے سبب انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں تا قیامت زندہ رہیں گے۔ اے فرشتہ اجل، کیا خوب تیری پسند
پسند ہے، اے فرشتہ اجل کیا خوب تیری پسند ہے، تو نے پھول بھی وہ چنا جو گلشن کو ویران کر گیا۔ استاذ المکرم کی نماز جنازہ جامعہ سلفیہ میں بعد از جمعہ دوپہر 2 بجے بقیت السلف استاد الگرامی شیخ حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ نے نہایت ہی رقت آمیز لہجے میں پڑھائی۔ بلا مبالغہ ان کی نماز جنازہ میں کڑی دھوپ میں بھی ملک کے طول و عرض سے ان کے شاگردوں اور علماء اور چاہنے والوں نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ جنازے میں سسکیوں اور آہوں نے سب کو رلا دیا۔ ان کو جامعہ سلفیہ کے قریب ہی حاجی آباد قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی تمام حسنات کو قبول فرما کر انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی بہاریں عطا کرے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔